سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے عرس کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ یقیناً ہندوستان کے اکابر اولیاء کاملین میں ایک نام سلطان مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم غلام آج خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھو، بڑی توجہ کے ساتھ سنو۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جن کے متعلق اولیاء کاملین نے فرمایا پوری امت محمدیہ میں دو اولیاء کرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ دوسرے اولیاء کاملین بڑی بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، لیکن تارک السلطنت ہونے میں دو اولیاء کرام کا بڑا مقام ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کی کرسی کو ترک کر کے فقر و فاقہ کو اختیار فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں تارک السلطنت، سلطنت کو چھوڑ دینے والے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دل پر غلبہ کرنے والی جو محبت ہے وہ کرسی کی محبت ہے، یہ اقتدار کی ہوس ہے۔ اسی لیے تصوف کے راستے پر چلنے والے ایک سالک کو سب سے پہلے صوفیہ اکرام اگر کسی بات کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے حب جاہ کو نکال دیں۔ حب جاہ کہتے ہیں کسی مقام کی خواہش رکھنا، کسی عہدے کی، کسی منصب کی خواہش رکھنا، یہ زہر بن جاتا ہے کبھی کبھار۔ اور اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے، اس جاہ کے لیے بندہ کبھی کبھار اپنے اولاد کی قربانی دیتا ہے، کبھی کبھار اپنے دین اسلام کی بھی قربانی دیتا ہے، خداوند قدیر و جبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ حب جاہ ہے جو ایک مومن کے لیے زہر ہلاہل ہے، یہ قاتل ہے، اور اس کو ترک کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ میں آج اس عظیم السلطنت، عظیم سلطان مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے وابستہ ہو کر عرض کروں گا 708 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری چل رہی تھی، اب یہ 15ویں صدی ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔ ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی۔ اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی، آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے۔ ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا۔ تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا، اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہے۔ یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی۔ 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھی اور بارگاہ صمد میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں۔ اور یہ پڑھنے لگی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک نبی کی دعا ہے۔ اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے، اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو، اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں۔ اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئی کہ اے مولا، تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی ہوں۔ رات کو سوئی تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے 2 عطا فرمائے گا۔ وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی، میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال شام کا وقت تھا، یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں۔ اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں، انہیں سارا علاقہ جانتا تھا، یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے، کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپ کپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں، کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کہا بابا آپ تشریف لائیں، کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے اس کو اشرفی کہا جاتا ہے، اشرفیاں سنے ہوں گے آپ، سونے کی اشرفیاں، کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے۔ اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے بدلے میں ایک اشرف لے لے۔ انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرمانے، وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے۔ مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمت اللہ
रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में विलादत के आसार नजर आए। उनकी अहलिया मोहतरमा हमला हुई और उसके बाद जो बशारतों का सिलसिला हुआ, सुनिए, जब इनके घर में 7 महीने का हमल या 6 महीने का हमल था, यही इब्राहिम मजजूब रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे सिमनान में गली में ढिंडोरा पीटते हुए ऐलान करते थे, बाखबर होशियार मुलाहजा हो, बाखबर होशियार मुलाहजा हो। सारे लोगों को रात में ये जगाते थे इस तरह से ढिंडोरची बन करके, सारे लोग कान लगा करके सुनते थे कि बाबा किस चीज का ऐलान कर रहे हैं। जब इस तरह के ऐलानात होते तो बादशाह की तरफ से होते थे। इब्राहिम मजजूब रहमतुल्लाह ताला अलैह ढिंडोरा पीट कर ऐलान करने लगे, सारे अपनी अपनी मसनदों से उतर जाएं इसलिए कि इमाम के आने का वक्त हो चुका है। सारे अपने अपने कुर्सियों से उतर जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से महताबे विलायत के आने का वक्त है। 3 महीने पहले वो इस तरह का ऐलान करते रहे। 3 महीने के बाद लोगों ने देखा हजरत सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर बेटे की विलादत हुई और ख्वाब में जो उनके बुजुर्गों ने बशारत दी थी, उस बशारत के एतबार से आपका नाम अशरफ रखा गया। यही मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत पाक का मैंने तज़किरा किया है। बड़ी बशारतों के साथ आप दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आपका नाम अशरफ था, सिर्फ अशरफ। और उस जगह इन्होंने आंखें खोली हैं जहां माँ को हमेशा तिलावत कुरान करते देखा, बाप को मेहराब इबादत में देखा। जब आप 4 साल के करीब के हुए, आपको हजरत इमादुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े वक्त के आलिम दीन थे, उनकी बारगाह में तालीम के लिए रखा गया। वह तालीक मुकर्रर हुए बादशाह के साहबजादे की तालीम के लिए। 4 साल 4 महीने 4 दिन में ये कुरान पाक जो शुरू करते हैं, 1 साल में मुकम्मल हाफिज कुरान बन चुके थे। 5.5 साल की उम्र हो रही थी जब हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाफिज कुरान हो चुके थे। 7 साल की उम्र थी उस वक्त। पूरी दुनिया में जो मशहूर क़िरातें हैं, 7 क़िरातों से कुरान पढ़ा जाता है, जिसको क़िराते सबा कहते हैं। आम लोग अब वो समझ भी नहीं पाएंगे कि क़िराते सबा है क्या चीज, इसलिए कि ये इल्म उठता जा रहा है। 7 क़िरातों के जानने वाले अब उलमा भी कम हो गए हैं। यानी कुरान 7 तरीकों पर नाजिल हुआ है। 7 कुर्रा इमाम हैं कुरान के और उनके रावी हैं पूरी दुनिया में। हम जो क़िरात आज पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, ये क़िरात इमाम आसिम कूफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। हमारे इमाम क़िरात में कौन है? इमाम आसिम कूफी हैं। उनसे रिवायत किया है उनके शागिर्द ने हज़रत इमाम हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह। जो आज हम क़िरात पढ़ रहे हैं कुरान को, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये जो तरीका है ये क़िरात इमाम आसिम कूफी का है। इस तरह 7 इमाम हैं कुरान पाक की क़िरात के। इसको आम आदमी नहीं समझ सकेगा, उसे मुकम्मल आलिम दीन बनना होगा। लुगत अरबी की जानकारी पूरी हासिल करनी होगी, ग्रामर पूरे सीखने पड़ेंगे। अलिफ कब आता है, जबर कब आता है, जेर कब आता है, पेश कब आता है, किन 2 हरफों को मिलाया जाता है, किसको साइलेंट किया जाता है, ये पूरे ग्रामर सीखने के बाद ये क़िरातों का इल्म हासिल कर सकते हैं। कुर्बान जाओ मखदूम जहांगीर सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र पाक 7 साल की है और 7 क़िरातों के साथ आप हाफिज कुरान हो चुके थे, हाफिज कुरान हो चुके थे। अजीजा ने गिरामी, यहाँ तो 7 साल की उम्र में अभी बच्चे को कुरान का पहला पारा पढ़ना नहीं आता। देख करके वो अल्लाह के वली थे और अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाया। इल्म लदुन्नी कहते हैं जो गैब से दिया जाए। जब घर साफ सुथरा हो, माँ बाप की तरबियत अच्छी हो, तो फैज भी अल्लाह ताला की तरफ से जल्दी उतरता है। ये माहौल का भी असर होता है। सादात का घराना था, जाहिर सी बात है अकल भी विरासत नबी में पाई थी, इल्म विरासत अली में पाई थी। हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 14 साल की उम्र के हो रहे थे। 7 साल में हाफिज कुरान हुए। 14 साल की उम्र में जितने उलूम मुतदावला उस वक्त थे, माकूलात, मनकूलात, मंतिक, फलसफा, ज़जर, सारी चीजें, इल्म मुनाजरा, इल्म मुकाबला, इल्म तसव्वुफ, इल्म फ़िक़्ह, इल्म तफसीर, इल्म उसूल हदीस, इल्म हदीस,
یہ تمام علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آپ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے. 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے. اب ظاہر سی بات ہے 14 سال کی عمر کا حافظ، قرات سبا کا قاری، بہترین عالم دین، مفتی کامل، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، 14 سال کی عمر میں یہ سب کچھ اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمایا. لیکن اس وقت کے علماء کا کہنا یہ ہے، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے سے نکلتے تھے. ظاہر سی بات ہے علماء کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، علم جب آئے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے. تو مولانا کہتے ہیں، اب جو علم دین حاصل کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا. تو اس زمانے کے علماء کہتے ہیں اکثر ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم دیکھا، فقیر اشرف زیادہ دیکھا. فقیر اشرف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر طمع، حرص کچھ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اس کم عمری میں اتنے مقامات حاصل کرنے کے بعد بھی زہد کی طرف زیادہ توجہ تھی، ترک دنیا کی طرف زیادہ توجہ تھی. اللہ ان کا صدقہ ہم غریبوں کو عطا فرمائے. حب مال، حب جاہ، حب دنیا، یہ ایسی غلاظتیں میرے عزیزوں کے مومنین کو تباہ کر ڈالتی ہیں. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی عمر میں کن کن علوم سے آپ بہرہ مند ہو چکے تھے؟ حافظ، قاری قرآن، وہ بھی 7 قراتوں کے امام، عالم دین، فاضل دین، مفتی کامل، مفسر، فقیہ، محدث. یہ سب ہونے کے بعد 15ویں سال کی آپ کی عمر مبارک تھی. میں شروع سے چل رہا ہوں آپ کی سیرت طیبہ پر. 15ویں سال کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. آپ کے انتقال کے فوراً بعد ہی 15 سال کی عمر میں تخت شاہی پر آپ کو بٹھا دیا گیا. بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ 15 سال کا بچہ کیا بادشاہ بنے گا، بلکہ اس وقت کے جتنے سرور تھے، بڑے بڑے کج کلاہ تھے، سبوں نے اپنے سر جھکا لیے. اس لیے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر میں جب کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار ہوئے تو آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کر جاتے تھے. آپ کے احکامات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا. 15 سال کی عمر میں بادشاہت آپ کے کندھوں پر آ چکی تھی، لیکن اس بادشاہت کو آپ نے سرے سے انکار ہی نہیں کیا، ختم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو سنبھالا. کتنے سال؟ 10 سال تک اس عدل کی کرسی پر آپ قائم رہے اور پورے سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا. پوری دنیا میں اس وقت سمنان کا سکہ چلنے لگا اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اور تو اور بادشاہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، لیکن سمنان کی کرسی ایسی ہے جس پر نائب رسول اور آل رسول بیٹھا ہوا ہے. یہ کرسی سمنان کی کرسی کی خصوصیت تھی. رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا ہے. علم دین کا وارث بھی ہے اور زہد و اتقا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی ہے. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اس کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار رہے. اس کے بعد معاملات ایسے تھے کہ اس بادشاہت کی کرسی پر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل رات کے وقت مصلی کی طرف لگا رہتا. دن بھر اگر رعایا کے معاملات دیکھتے، وزراء سپاہیوں کے حالات دیکھتے، رات کے وقت آتے اور تنہائی میں پوری رات مصلی پر گزار دیتے تھے. رات کا ایک مختصر حصہ آپ سونے کے لیے رکھتے، بلکہ 1/3 حصہ مکمل عبادت الہی کے لیے آپ نے وقت کیا تھا. ہے کوئی آج کا تھوڑے سے پیسے جس کے پاس آئیں وہ کھڑا ہو کر کے دکھائے رات کو؟ یہ بادشاہت جس کے پاس ہے وہ ساری سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر ہوتا ہے، پوری رعایا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ انہوں نے رعایا کی خدمت کرتے کرتے کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہو یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کی ہو. کبھی نہیں. دل اس میں لگا ہی رہتا. اور آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں
غربا اور مساکین کا عبادت کرنا تو ٹھیک ہے، اسی لیے مسجدوں کی صفوں میں زیادہ طور پر غربا نظر آتے ہیں۔ غریبی اچھی بھی ہے، اور کبھی کبھار غریبی یہ زحمت بن جاتی ہے اگر یہ کفر کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا دنیا میں رکھے کہ عزت کے ساتھ حلال کھائیں اور حلال کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، یہ زندگی اچھی ہے۔ لیکن جانتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی چربی آئی، یہ چربی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو نمازیں بھاری پڑتی ہیں، رات کا گزارنا تو دور کی بات ہے۔ آؤ میں ایک طرف اس بادشاہ اعظم کا ذکر کروں جو سمنان کی کرسی پر فائز ہے، اور ایک طرف وہ جس کو دنیا کی ایک چھوٹی سی کرسی دی گئی۔ جیسے ہی اس کو نیتا کی کرسی ملی، سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے پیسوں کا انبار ان لٹیروں پر خرچہ کرے، شراب کے لیے، جوئے کے لیے، اور اڈے سجائے جائیں رات بھر۔ آج تقریباً نیتاؤں کے حالات اس طرح کے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر و بیشتر اپنا پرائیویٹ ایک ہاؤس بناتے ہیں فارم ہاؤس کے نام پر، یا پھر کہیں کلب ہوگا جہاں پر یہ رات بھر اپنے پیسوں کا اسراف کرتے رہیں گے۔ کرسی اسی لیے انہوں نے حاصل کی کہ راتوں کو عیاشی کی جائے، اور سمنان کی کرسی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ مصلے پر دل کی لذتیں حاصل کی جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں لذتیں حاصل کی جائیں۔ میرے عزیزوں، دنیا جس کے پاس آئی ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ اکثر کو اس دنیا نے، اس دولت نے رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ ہم نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی، بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا غریبی اتنی ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا صبر کر، تیرے لیے اس میں اچھائی ہے۔ بار بار اس نے دعا کی، درخواست کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دی اور کہا جا اس میں اللہ تجھے برکت دے۔ اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ بچے بکری کے بڑھتے گئے، اس شخص کو مدینہ چھوڑنا پڑا، بکریوں کا ریوڑ رکھنے کے لیے مدینے کے باہر ایک میدان میں رہنا پڑا، اور وہاں رہتے رہتے اتنی بکریوں کی فوج اس نے جمع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سال میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا، کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے پاس 100 بکریاں ہو اس میں سے 5 بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جائیں۔ جب اس شخص کے پاس آئے عاملین زکوٰۃ تو حساب لگایا گیا تو کئی 100 بکریاں صرف زکوٰۃ میں جا رہی تھی۔ اس نے منع کر دیا کہ میں اتنی بکریاں زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا۔ یہ وہی شخص ہے جو اپنی کمزوری اور غربت کی درخواست لے کر کے، شکایت لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی، یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طوفان ایسا آیا کہ اس کی ساری بکریاں مر گئیں، پورا کا پورا ختم ہو گیا، اور یہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا، اور نفاق کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ میرے عزیزو، کبھی کبھار مال اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جاتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تمہیں یہ دے کر آزماتا ہے کہ جب میں تجھے مال دے دوں تو میری بارگاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، یا پھر چھوڑ کر کے دنیا کا تو طلبگار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کبھی تحفے آتے، دولت آتی تو رونے لگ جاتے۔ آج دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم کماتے ہیں گھر چلانے کے لیے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کچھ بڑا تحفہ آتا یا دولت آتی تو رونے لگ جاتے، پوچھتے کہ کیوں؟ فرماتے ہیں دولت جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی آتا ہے۔ مولا مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں۔ ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے۔
ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں، دو چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو ویسی اشغال کی اجازت دی۔ ویسی ایک سلسلہ ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، اجازات بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں۔ ویسی اشغال کی اجازتیں دیں اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی، کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا اس میں اللہ ہے یا اس میں اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی، جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے۔ یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی۔ چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں۔ ماں نے اجازت دی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں سے گفتگو کرتے دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا۔ حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا، وہ نکل چلتے تھے، بس مجھے اس سمنان کی شاہانہ زندگی سے نکلنا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا یہ علل اعلان مت کہو، سادات کی یہ کرسی ہے، بادشاہت کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں چلی ہے، تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، چند وزیروں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے جاؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے، پھر لوٹے گا۔ آپ کی ماں کے حکم پر آپ نے چند وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ سمنان کے حدود سے جب باہر آئے، آپ جب سمرقند کی طرف جو آج ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، پہلے جو رشیا میں تھا، اس طرف کی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، بیچ راستے میں سارے سپاہیوں اور وزیروں کو واپس کر دیا اور کہا اب اس سفر میں مجھے تنہا چھوڑ دو، میں ہوں اور میرا حامی و ناصر و مددگار میرا مولا ہے۔ سفر پر نکلے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سفر کے لیے نکلے تھے اس وقت آپ کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ یہاں سے دو چیزیں مجھے ملتی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 طریقے کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب تمہارے پاس مال آئے تو اس سے لطف اٹھاؤ، مال آئے، دنیا آئے، اس سے لطف اٹھاؤ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی فقر اور زہد کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔
یہ میرے لیے اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے. ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں. زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں. آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. آپ کی بڑی سی بڑی عمارت بناؤ، اچھے گھر میں رہ رہے ہو، لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں، کھجور پر افطار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے. یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہیں، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ، مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں. زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری. ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی، اے میرے عزیزو، آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے، زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، زہد اس کو کہتے ہیں. مال خلل پیدا کر رہا ہے، میں مال کو چھوڑ دیا. بیٹا خلل پیدا کر رہا، میں نے بیٹے کو دور کیا. بیوی خلل پیدا کر رہی، میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے. طلاق نہیں، اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے. اس کو کہتے ہیں زہد. یہ زہد ہے. میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی. اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں؟ میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں. تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں، کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے، ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے، لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے. اور انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے. وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے. انسان کی فطرت ہے. تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے. جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. آج لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی بات ہے. کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا ہے، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں، ضروریات کے مطابق. جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں. جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی. ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے. اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں. اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی ہیں، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی ہیں. اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چھپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں. مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی
थी, बल्कि उनके वालिद गिरामी से ये विरासत में आई थी। और छोड़ने के लिए उन्होंने कोई पसोपेश भी नहीं किया था कि शर्त रख करके दिया हो कि इतना मुझे दे दे तो मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा, जैसे एमएलए बिकते हैं, इतने पैसे दे दो तो मैं तेरी पार्टी में आ जाऊंगा, इधर की रुकनियत छोड़ दूंगा, मेंबरशिप खत्म कर लूंगा। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रजा हासिल करने के लिए अपने भाई की ताजपोशी की और हमेशा के लिए सिमनान छोड़कर आए। दोबारा कभी सिमनान वापस नहीं गए, कभी वापस नहीं गए। आपकी उम्र तकरीबन 100 साल की हुई है। मखदूम अशरफ सन्नानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 708 हिजरी में पैदा हुए और 808 हिजरी में विसाल हुआ है, और बाज रिवायात में 96 बरस की हैं, लेकिन तकरीबन 100 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में अपना अजीज वतन, पैदाइशी वतन, अपने माँ बाप का वतन छोड़ा हुआ ये मर्द कलंदर बाकी 75 साल की उम्र में कभी भी उस तरफ का रुख नहीं किया। क्यों? फरमाते हैं एक बार जिस चीज की लज्जत निकल गई उसे देखना भी हमारे लिए जायज नहीं, देखना भी उसके लिए वो ममनू समझते थे। अजीजा ने गिरामी वक़ार मखदूम अशरफ सन्नानी रज़ियल्लाहु ताला जब निकले तो इस कुर्सी को खत्म करके जो निकले, छोड़ करके निकले, ये तारिकुस सल्तनत कहते हैं। पूरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सिर्फ 2 वली ऐसे गुजरे जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा है, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम, दूसरे मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी रज़ियल्लाहु। वो बल्ख की बादशाहत छोड़कर निकले थे और ये सन्नान की बादशाहत छोड़कर। दोनों के हाल ऐसे ही हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम निकले और गुदड़ी पहन करके दरिया के किनारे बैठे रहते थे। एक वक्त था जो कुर्सी पर बैठते और एक वक्त ऐसा कि पथरीली जमीन पर दरिया के किनारे बैठे रहते। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह शाही सवारी पर सवार होने वाले, लेकिन जब समरकंद का सफर कर रहे हैं पैरों में चप्पल तक नहीं थे। ये ज़ुहद आपने फरमाया, मजबूरी ना कहो इसको, ये मजबूरी नहीं थी, अपने रब की रजा के लिए दुनिया का तर्क था। जब आप समरकंद के रास्ते से लाहौर तशरीफ लाए तो लाहौर में हजरत सईद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने, जिनको मखदूम जहानिया जहां गश्त कहा जाता है, ओछ शरीफ में आप तशरीफ लाए। हजरत मखदूम सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल फरमाया, अपनी खानकाह में 3 दिन तक ठहराया। उस वक्त के वो गौस थे हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी, अपनी खानकाह में 3 दिन रखा और उसके बाद क्या फरमाया कि फर्जन अशरफ तुम्हारा इंतजार किसी और बुजुर्ग के यहाँ हो रहा है, तुम किसी और की अमानत हो। कौन है वो बुजुर्ग? मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बंगाल की मालदा की सरजमीन पर आज भी आराम फरमा है। ये उस जमाने के कुतुबुल अख्ताब थे, कुतुबुल अशराफ थे। उस वक्त हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी के इंतजार में वहां बैठे हुए थे। जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको रुखसत किया कि आप जाएं बंगाल की सरजमीन पर। वहां से पैदल चलते हुए निकले। लाहौर की सरजमीन कहाँ है, बंगाल कहाँ है, पैदल सफर किया। बिहार के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। बिहार में एक इलाका मनियर है, यहाँ एक बुजुर्ग हैं मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका तज़किरा फरमाया है। मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामे पाक का असर ऐसा है, आज भी मेरे खुद आमाल में मौजूद है कि चेचक किसी को हो जाए, चेचक की बीमारी, हजरत शरफुद्दीन यहया मनेरी का नाम ले लो, वो चेचक खत्म हो जाती है। उनके नाम में तासीर है। वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो वसीयत फरमाई थी, वो वसीयत क्या थी सुने। हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर बिहार के उसी मनियर इलाके से हो रहा था। वहां देखा जनाजा रखा हुआ है और हजारों की भीड़ है, सफ़ें लगी हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, बड़े बड़े ताजवर वहां पर खड़े हैं, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए किसी का इंतजार हो रहा है। उसी सफर पर मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाजे में हाजिर हुए। पूछा किसका है? कहा ये मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी का है। कहा कि जनाजे में मैं भी शरीक
शरीक होता हूँ। उनसे पूछा गया कि फिर पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? लोगों ने कहा, जो मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी के खुलफा थे, मुरीदीन थे, उलमा थे, उन्होंने कहा हमारे शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये वसीयत थी कि मेरा जनाजा तैयार करके एक खुले मैदान में रखना, तुम देखना मगरिब की तरफ से रसूलुल्लाह का एक शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा, वो काली एक चादर अपने ऊपर ओढ़ा होगा और वो सातों किरातों का कारी होगा, हाफिज होगा। और ये तक उन्होंने बताया मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलफा से, तुम में से कोई भी जनाजा पढ़ाने की जुर्रत न करना, मेरा जनाजा वो सैयदुल अशराफ पढ़ाएगा जो अपनी एक सल्तनत को छोड़कर आ रहा होगा, बादशाह छोड़कर आ रहा होगा। मखदूम अशरफ समनानी से जब लोगों ने कहा, आपने फरमाया जिस अशरफ का उन्होंने तज़किरा किया है वो मैं ही हूँ। सारे उलमा व सुलहा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और आपको आगे बढ़ाया। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा आपने बशारत के एतबार से खुद पढ़ाया, फिर वहां से आपने फिर सफर फरमाया। अजीजों, मैं आज तफसील जिक्र करूंगा मेरे मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात के लिए बंगाल मालदा जा रहे हैं। सफर बड़ा कठिन है, दरियाओं का भी सफर है, पहाड़ों का सफर है, जंगलात का सफर है। पैरों में सूजन आ चुकी थी, लेकिन सफर ये थकन कभी नहीं लाता था, थकान से चूर नहीं होते थे, सफर ही सफर है। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानका में इनका क्या हाल था? अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े मुजाहिदे करने वाले लोग। वहां पर हाल ये था कि लोग 15 साल 20 साल तक मुजाहिदे में बैठे होते थे। अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर एक दिन दोपहर का वक्त है, ख्वाब में या जैसे ही आप नींद से बेदार हुए, बेकरारी के आलम में खड़े हो गए और अपने सारे लोगों से, मुरीदीन से कहा, बूये यार मी आयत, बूये यार मी आयत, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे अजीज की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि ये किसकी खुशबू है? कहा जिसके इंतजार में मेरी उम्र बीतती जा रही है, गालिबन वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सारे लोग बिल्कुल तजस्सुस के शिकार हो गए, आखिर वो है कौन जिसके लिए मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना बिस्तर छोड़कर उठ गए, वजू फरमाया, सारे मुरीदीन खुलफा के साथ शहर से बाहर आए, शहर की सरहदों के पास आकर खड़े हुए तो देखा दूर तन्हाई का सफर करते हुए मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। चेहरे पर गर्द है, गुबार है और लिबास पूरे सफर की अलामतें बता रहा है, जगह जगह से कांटों से फट चुका है। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी आए, सारे मुरीदीन और खुलफा ने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से, क्या ये वही है मुसाफिर? कहा हाँ, इसी की खुशबू मुझे शहर से बाहर तक ले आई है। आप खुद बाहर आगे बढ़ करके मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे मुबारक को अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और पालकी मंगवाई, कहा कि इस सैयदजादे को पालकी पर बिठाओ। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अदब के लिहाज से आपने बैठने से इनकार किया। उसके बाद हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद पालकी पर बैठे और इस शहजादे आजम को अपने साथ बिठाया, खानकाह ले आए और उसके बाद उस दिन जश्न का माहौल था। भला मुझे बताओ, कोई पीर अपने एक मुरीद का इंतजार कर रहा हो, कोई शेख अपने एक खलीफा का इंतजार कर रहा हो। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खानकाह में आए हैं तो मुरीदीन की बातें सुनो, क्या कहते हैं? कहते हैं बरसों बाद ऐसा लग रहा था ठंडी रातों में कोई एक सूरज तुली हुआ है, इसलिए कि जश्न का समा था, हर जगह उजाला ही उजाला था। दो चेहरे इतने चमकते थे, एक अलाउल हक पंडवी का, एक मखदूम सिन्ना का। दस्तरखान बिछाया गया है, दस्तरखान बिछाए गए, एजाज में रोटियां रखी गई, सालन लाए गए और वहां पान की गलोरियां पेश की जाती थी, पान खाए जाते थे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह दस्तरखान पर सामने बैठे हैं। अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे पहला जुमला क्या फरमाया? औलिया का दस्तरखान भी कैसा होता है? कहा तश्त लाओ हाथ धुलाने के लिए, हम भी दस्तरखान पर हाथ धुलाते हैं। मखदूम सिन्ना से उनके शेख ने कहा, बेटा फरजंद अशरफ, अपने हाथ धो लो दुनिया की हर लज्जत से,
دنیا کی ہر لذت سے ہاتھ دھو لو۔ آپ نے ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور والا، میرے مرشد گرامی، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ فرزند دنیا کی سب سے بڑی دولت جو کرسی ہوتی ہے اس بادشاہت سے ہی ہاتھ دھو کر کے آیا ہے، اور آپ نے ہاتھ دھو کر کے دسترخوان پر کھانا شروع فرمایا تو چار لقمے سب سے پہلے مخدوم حلال الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں رکھے اور ایک ایک لقمے پر کہا کہ کون کون سا لقمہ تھا۔ ایک طریقت کا تھا، ایک معرفت کا تھا، ایک اسرار و رموز کا تھا، ایک حقانیت کو پہنچنے والا تھا۔ یہ چار لقمے کھلانے کے بعد اپنا صافہ، اپنا امامہ نکالا، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کے سر پر باندھا اور کہا بیٹا فرزند اشرف، میں زمانے سے اس خرقے کو سنبھالا ہوں، سلسلہ چشتیہ سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آیا ہوا یہ امامہ آج تک میرے پاس امانت تھا، اس سلسلہ چشتیہ کی ساری امانتیں میں نے تمہارے سر پر رکھ دی۔ یہ خرقہ پوشی ہوئی، آج یہ دن یہاں سے خلافت ہی دے دی گئی، آپ نے بیعت بھی کیا۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اس خانقاہ میں تقریباً 12 سال تک گزارے، 12 سال تک۔ اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے اتنا لگاؤ تھا، ان کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عمر کی 35ویں یا 37ویں سال کو پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے فرزند اشرف، اب تمہارے اور ہماری جدائی کا وقت ہے، میں تمہیں اس امانت کو دے کر اس راستے پر بھیج رہا ہوں جو راستہ تمہارے انتظار میں ہے۔ تمہیں یہ ساری امانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دین رسول کی تبلیغ کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی تشہیر کرو۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جونپور کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا۔ جونپور آج بھی اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، اور اس طرف اشارہ فرمایا، دسترخوان پر بیٹھ کر کے ایک علاقہ دکھایا جس کی ارد گرد تالاب ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ کہا اے اشرف، تمہارا یہ مضبوط قلعہ ہوگا، تم یہاں پر اپنا مسکن بناؤ گے۔ آپ نے اصرار کیا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ اپنی صحبت میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا یہ امانتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ خلق خدا کو اس سے تم فیضیاب کرو، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، خلق خدا کو تم اس سے فیضیاب کرو۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں حضور جس علاقے میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ایک شیر ہے، اس شیر کے چنگل میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر تک انتظار فرمایا اور کہا شیر اگرچہ ہوگا لیکن تمہاری تربیت یافتہ ایک چھوٹا سا بچہ اس شیر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اولیاء کاملین کی باتیں ہیں، یہ بعد میں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے بنگال سے اور پھر سفر فرمایا۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ساری رونقیں۔ 37 سال کی عمر میں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا۔ جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا۔ اب وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں۔ آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے، گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی، اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے سفر میں، آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید، آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین
अलैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आपके भांजे भी हैं, वो साथ रहा करते थे अक्सर। एक रात को देखा हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का खीमा इतना गर्म लग रहा था, जैसे लगता हो कि रात के वक्त सूरज की सारी तपिश यहाँ है, किसी के दाखिल होने की जुर्रत नहीं हो रही थी। हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह उस खीमे के अंदर मौजूद है। लोगों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, फिर हजरत सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल आइन रहमतुल्लाह ताला अलैह इजाजत लेकर खीमे में आते। क्या देखा कि पेशानी पर बड़े बड़े पसीने के कतरात और पेशानी तेज चमक रही है और आप मुसल्ले पर बैठे हुए हैं। हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी में ऐसी कैफियत कभी किसी ने देखी नहीं थी। तो लोग हाजिर हो गए। आपने पूछा कि हुजूर तबीयत पर कुछ बार है, कुछ बोझ है? आपने फरमाया नहीं ए मेरे अजीज, आज मुझे मेरे रब की तरफ से एक बड़ा एहसास दिया गया है, एक बड़ा एहसास इनाम दिया गया है। कहा कि वो क्या चीज है? मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हर जमाने में औलिया कामिलीन में एक गौस होता है, उसकी इजाजत से सारे लोगों को विलायत दी जाती है। जो भी वली बनता है वो गौस के तसर्रुफात से बनता है। अल्लाह ताला गौस को विलायत के सारे खजाने देता है, वो जिसे चाहे वली बनाए। हर जमाने में एक गौस होता है, इस जमाने के गौस का इंतकाल हो गया। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस जमाने के गौस का इंतकाल हुआ। हजारों औलिया कामिलीन गौसियत के तलबगार थे बारगाह रब्बुल इज्जत में, और अल्लाह ताला ने वो गौसियत का मकाम मुझे तफवीज़ फरमाया। आपको गौसियत का मकाम दिया गया। ये वो मकाम है मेरे अजीजों, औलिया कामिलीन में चंद ही बुजुर्गों को मिलता है। और आपको महबूब यज़दानी कहा जाने लगा। महबूबे सुबहानी आपने सुना होगा, गौसे आजम को कहा जाता है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं। और इसी तरह महबूब यज़दानी हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी को कहा जाता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये इत्तेफाक से नहीं हुआ। खाने काबा के पास हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको शेख आजम कहते हैं, इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खाने काबा के तवाफ के पास मौजूद हैं। उन्होंने देखा कि एक शख्स ऐसा है तवाफ इतनी तेजी से कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, लोगों की भीड़ भाड़, ना वो किसी को धक्का देता है ना किसी को टच करता है, लेकिन आसानी से निकलता हुआ जा रहा है बहुत तेजी से। तवाफ में ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं, बगैर किसी को टच किए कोई तवाफ कर ले, भीड़ भाड़। और एक शख्स ऐसा है कि वो बहुत तेजी से सफर तवाफ का सफर कर रहा है। हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जिस्म सिर्फ दिख रहा है और खाली इसकी रूह तवाफ कर रही। जिस्म अगर है तो फिर एक दूसरे से टच होगा, लोग हटेंगे, धक्का मुक्की होगी, लेकिन ये बगैर किसी को हटाए भीड़ भाड़ में तवाफ भी कर रहा है आसानी से। जब तवाफ मुकम्मल हो गया, शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस शख्स के पास हाजिर होते हैं और सलाम करके पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं अबू बकर सिबती हूँ। ये शेख सैयदना अबू बकर सिबती थे। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी वक्त समझ गए कि ये कौन है, अबू बकर सिबती उस वक्त के गौस थे। कहा, मैं इस जमाने में इस वक्त का गौस हूँ। कहा कि हुजूर आपके बाद, कहा मेरे बाद जलालुद्दीन गौस होंगे, उनके बाद मखदूम अशरफ सन्नानी गौस होंगे। ये आपकी गौसियत से तकरीबन 50 साल पहले की बात है या 100 साल पहले की बात है, जब ही आपके गौस होने की बशारत दे दी गई थी, वो भी खाने काबा के तवाफ के दौरान। अज़ीज़ान निगरानी, गुलबर्गा शरीफ की सरजमीन पर आपको गौसियत का ताज भी रखा गया। अल्लाह ताला इस जमीन से हमारी वाबस्तगी को सदा कायम रखे। सुल्तान मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब गुलबर्गा शरीफ से निकलकर फिर उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर तशरीफ लाए, जौनपुर इसका नाम था। जौनपुर की रियासत कहलाई जाती थी, रियासत जौनपुर मशहूर है। यानी जैसे अभी यूपी पूरा स्टेट है, उस वक्त एक स्टेट का नाम था जौनपुर। ये गांव नहीं, आज वो गांव बन करके रह गया है, पहले एक स्टेट का नाम था, उसमें जिले आते थे। जौनपुर आप तशरीफ लाए
دیکھیں میرے عزیزوں، بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں، مخالفین، حاسدین، اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے، اور آپ کے ساتھ بھی رہے، جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے۔ اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے ایک مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں، آپ مجرد رہے، پوری زندگی آپ نے شادی نہیں فرمائی، اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں، جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، کافی جلالی بزرگ تھے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا، رات کا وقت تھا، چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ۔ آپ پڑھنے لگے، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گھور کر کے یوں دیکھا، چراغ بھڑک اٹھا، جل اٹھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا، کہا ابھی نہیں، اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے، اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن حد ہے حاسدین کی، اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے، اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے، وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند، جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے بزرگ ہیں، لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ ان کا پرانا علاقہ تھا، ان کے مریدین تھے، اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے، میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا؟ ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے، اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا؟ اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ بھی ہیں، میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مخدوم سمنا ہے، والے رسول بھی۔ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت جونپور تشریف آئے، لوگ جھوک در جھوک آپ کے مرید بن رہے تھے، کیونکہ چہرے میں وہ نیر تاباں تھا کہ لوگ دیکھتے تو گناہوں سے دور ہو جاتے، اپنے میل کچیل کو دھل دیتے ہیں، اور صرف ایک صحبت کافی ہوتی تھی کہ لوگ صرف مرید نہیں ولی کامل بنتے تھے۔ مخدوم سمنا کی صحبت بہتوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچائی۔ اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا کبیر الدین۔ اس وقت مولانا کبیر الدین صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب میں انہوں نے ایک بزرگ کا چہرہ دیکھا، سرخ بال ہیں، چہرہ پورا چمک رہا ہے، جب وہ مسکراتے ہیں تو رخساروں پر انار کی سرخی آتی ہے، اور اس بزرگ نے کہا کہ میں تیرا مرشد ہوں۔ مولانا کبیر الدین صاحب اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے۔ صبح اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں علاقے میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بزرگ۔ مولانا کبیر الدین ان کی تلاش میں گئے، چراغ ہند کی بارگاہ میں گئے تو واقعی وہ بڑے کمال کے بزرگ تھے، لوگوں کا جمگٹا تھا، تبلیغ تربیت سب ہو رہی تھی، لیکن خواب میں جو دیکھے تھے وہ نہیں تھے۔ مولانا کبیر الدین نے کہا میں نے خواب میں جو بزرگ کو دیکھا وہ یہ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے، کہا کہ میں یہ بزرگ کو خواب میں نہیں دیکھا۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ مولوی کیوں آیا تھا؟ کہا کہ حضور بیعت کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا پھر کیوں نہیں ہوا؟ کہا پتہ نہیں، اس نے کچھ اور چہرہ دیکھا ہے۔ تو چراغ ہند ناراض ہوئے، پوچھا کہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہاں آئے؟ مولانا کبیر الدین سیدھے مخدوم اشرف کے پاس آئے۔ اس وقت آپ ایک مسجد میں جلوہ بار تھے چند مریدین کے ساتھ، جیسی مسجد میں مولانا کبیر الدین آئے پہلی نظر میں پہچان لیا خواب میں آنے والے یہی بزرگ تھے۔ خواب میں تشریف لائے، مخدوم سمنا کے پاس اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے، مخدوم سمنا کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اسی بیعت کے تھوڑی دیر کے بعد چرچا ہو گیا مولانا کبیر الدین چراغ ہند سے مرید ہونے گئے تھے،
لیکن ان کی محفل سے اٹھ کر کے آئے مخدوم سمنا کے مرید ہو گئے۔ چراغ ہند پرانے بزرگ ہیں، مخدوم سمنا نئے بزرگ ہیں، ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات پھیلی، چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگوں نے کہا آپ کی تو توہین ہو گئی، آپ کی مجلس چھوڑ کے مولوی چلا گیا۔ کہا کہ وہ کبیر الدین جوانی میں، وہ کبیر الدین جو ہے وہ جوانی میں مر جائے گا، گیا ہے مجھے چھوڑ کر جوانی میں مر جائے گا۔ وہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی۔ مولانا کبیر الدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا، تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے ملول خاطر ہو کر، کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی، چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات دیکھیں، کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا، اللہ اسے پورا کرے گا۔ یہ مخدوم سمنا کا تصرف دیکھیں۔ پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے۔ کیا ہے؟ تیرا نام کبیر ہے، اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں جوانی میں تو کیسے مرے؟ نام کبیر ہے تیرا، تو بوڑھا ہو کے مرے گا۔ مخدوم سمنا نے کیا کہا؟ تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کیا، کہا لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، دونوں کی زبان سے نکلا ہے۔ تو مخدوم سمنا نے کہا تو کچھ بول، تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں، وہ بڑے ہیں، بس انہوں نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے، میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے۔ بات آئی گئی، یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو۔ گفت ہے او گفت ہے خدا بوت، یہ کہا گیا ہے فارسی میں، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں۔ ہوا یہ معاملہ مولانا کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنا کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے۔ کتنے؟ 25 سال کی عمر۔ 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے، دانت جھڑ گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، ہاتھ میں لکڑی آ گئی۔ کتنے عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں۔ اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے۔ کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے۔ اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی، سفید بال، کمر ٹیڑھی، لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے، وہ انتقال کر گئے۔ چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا، اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا یہ بوڑھا ہو کے مرے گا۔ مخدوم سمنا نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے، یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں۔ زندگی کی جتنی بہاریں تھی اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا۔ عزیزان گرامی، یہ زبان کی تاثیر ہے۔ اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنا کے ساتھ۔ چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرامات تصرفات تھے، دیکھیں مقابلہ ہوا۔ اولیاء کاملین اس طرح مقابلہ نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک کے ساتھ ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شیخ احمد جام نہیں آئے تھے اپنے شعر کو لے کر کے، جاؤ مولانا عبد القادر سے کہو کہ اپنے دیوان سے اپنے لنگر سے ایک گائے بیچ دیں۔ معاملہ سنا آپ نے؟ وہ اپنے وقت کے ولی تھے، ورنہ غوث پاک کی بارگاہ میں گائے مانگنے کے لیے اپنے شعر کو یوں نہیں کہتے۔ ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ مخدوم سمنا ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں، مریدین بڑھ گئے۔ چراغ ہند نے دیکھا باہر سے، انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ اٹھائے یا کچھ کیا تو پوری مسجد میں آگ کی جیسی گرمی بھر گئی، اتنا گرم کہ جیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ 1 2 3 کرتے کرتے لوگ اٹھنے لگے،
سب جانے لگے. ظاہر سی بات ہے کون گرمی کو برداشت کرے گا. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدین تھے باقی رہ گئے جو گرمی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے تھے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف لگایا ہوا چراغ ہے, چراغ ہند نے کیا تھا, اس چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, اس گرمی کو ہلکا کرنے کی تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ایک پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا. آپ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا, یوں چھڑک دیا, پانی کی چند قطریں یا بوندیں گری, ساری گرمی غائب ہوئی. لیکن چراغ ہند جو باہر سفر پر تھے پیر پھسل کر کے دریا میں ڈوب گئے, ندی میں آ گئے, پانی میں گر گئے. مخدوم سمنا نے نہیں کہا تھا کہ چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, پانی میں پہنچا دیا. اور وہ پانی میں اس طرح ہاتھ پیر مارنے لگے کہ اپنے سلسلے کے تمام اولیاء کو مدد کے لیے پکارا, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے ضرور تشریف لائے, لیکن جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے. کہا صدر الدین چراغ ہند سے کہ تیری غلطی ہے کہ تیرے شہر میں نیا مہمان بھی تھا اور میرا بیٹا بھی تھا, تو نے دونوں خیال نہیں کیے جس کی وجہ سے تجھے پانی میں دھکیل دیا گیا. حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ان تمام کوتاہیوں سے معافی طلب کی اور ان کے سلسلے کے جتنے اولیاء تھے, مشائخ تھے, وہ سب مخدوم سمنا کے پاس آئے ان کی درخواست لے کر کے کہ اے مخدوم اشرف آپ اس چراغ ہند کو معاف کر دیں, اگر آپ نہ معاف کریں گے تو اللہ کے نبی بھی انہیں نہیں معاف کریں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے ہم معافی کی طلبگار درخواست لے کر کے آئے ہیں. یہ سلسلے کے بڑے مشائخ کو دیکھا, ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں معاف فرمایا, وہ پانی سے باہر نکلے اور پھر میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی قدموں میں تشریف لائے اور زندگی بھر پھر آپ کے احترام اور ادب بھی کرتے رہے. اولیاء کاملین کے زمانے میں ایسے حالات ہوئے, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا ہوا تھا, آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. سارے جو اولیاء تھے سب نے اپنی گردن جھکائی, بلکہ بعضوں نے کہا بل علی رأسی و علی عینی, بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہمارے سروں پر بھی اے غوث آپ کا قدم ہو. سرکار مفتی اعظم ہند نے یوں فرمایا یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اولیاء کاملین نے قبول کیا, لیکن اس زمانے میں ایک بزرگ تھے, ان کا بھی بڑا مشہور معاملہ تھا, لوگ ان کے ارد گرد بہت ہوتے تھے. انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنی گردن پر نہیں محسوس کرتا, میں ان کے قدم کو نہیں مانتا. اتنا کہنا تھا. غوث پاک کی بارگاہ میں جب ان کے متعلق کہا گیا, آپ نے اعلان فرمایا اگر میرا قدم اس کی گردن پر نہیں ہے تو پھر کسی خنزیر کا ہوگا, کسی غلیظ جانور کا قدم ہوگا. اللہ کے ولی اور وہ بھی غوثیت ماپ سے نکلی ہوئی زبان کے جملوں کو اور کلمات کو دیکھیں. ان کا حال ایسا ہوا کہ وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہوئے, خانقاہ چھوڑ دیا, مریدین چھوڑ دیے, اس لڑکی کے چکر میں آپ در بدر بھٹکتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لڑکی عیسائی تھی, کرسچن تھی. اس کے باپ نے شادی کرنے کو رضامندی کا اظہار بھی کیا, لیکن ایک شرط پر کہ اس کے پالے ہوئے خنزیر تھے وہ چرانے پڑیں گے. انہوں نے چرایا بھی, اور ایک دن خنزیر کے بچے کو اپنے گردن پر رکھ کر کے لا بھی رہے تھے. ان کے ایک مرید نے دیکھا جو اس وقت تک وابستہ تھے, باقی سب چھوڑ دیے تھے کیونکہ ایک عورت کے عشق میں یہ پیر اپنے خانقاہ چھوڑ دیا ہے. اس پیر نے رو کر کے کہا سلطان غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں نے دیکھ لیا, ان کا قدم اگر ان کی گردن پر نہیں ہے تو پھر خنزیر کا گردن پر ان کے قدم آ ہی گیا. اسی دن ان کو احساس بھی ہوا اور وہ وہاں سے دوڑے دوڑے غوثیت مآب میں حاضر ہوئے اور توبہ کیا, اور ان کی سلب کی ہوئی ولایت پھر واپس اللہ نے عطا بھی
فرمائی۔ عزیزان گرامی، اس طرح جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اس کی تمام تر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے، جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ لوگوں نے بہت سارے معاملات کیے، مولویوں نے بھی اس زمانے کے مناظرے کرنے کی کوشش کی۔ ایک مولانا صاحب تھے اس زمانے میں، جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تو سارے علماء کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس آئے ہوئے جو فقیر ہیں مناظرہ کروں گا کہ یہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ تو دعوت دی اور ایک بڑی مسجد میں انہیں بلایا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ لباس میں ہوا کرتے، اپنے چند مریدین کے ساتھ آئے، اور جب آنے لگے تو وہ جو بڑے مفتی صاحب تھے، بڑے مولوی صاحب تھے، وہ بڑے ایک مسند پر بیٹھے اور ان کے سارے شاگرد آس پاس تھے۔ مخدوم سمنا جب داخل ہونے لگے تو آپ پہلے داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ایک دوسری شکل داخل ہوئی، تیسری شکل داخل ہوئی، چوتھی شکل داخل ہوئی، سب دیکھنے میں مخدوم سمنا کی طرح ہی دکھ رہے ہیں۔ جو مسجد میں آ رہا ہے مخدوم اشرف سمنانی کی طرح دکھ رہا ہے۔ مولوی صاحب گھبرائے، دیکھتے رہے یہ کتنے سمنانی آ رہے ہیں۔ ہم نے ایک مخدوم اشرف کو بلایا تھا، اشرف کو، یہاں آ ہی رہے، یہاں تک کہ گھنٹہ گزر گیا، اس محفل میں 100 سمنانی داخل ہوئے، 100 شکلیں آئی۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے اتنا ہی پوچھا، مولانا صاحب آپ نے بہت سارے سوالات جمع کیے ہیں، اس میں سے کون سی شکل سے کون سا سوال کرو گی؟ وہ تنہا تھے مخدوم سمنا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ تصرف ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ سورج جب ایک بار نکلتا ہے تو مدینے میں بھی چمکتا ہے، ہند میں بھی چمکتا ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، ہر علاقے کو یکساں اپنی سورج کی روشنی پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو بھی یہ تصرف عطا کرتا ہے، وہ بیک وقت 100 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں، 1000 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ بعض اولیاء کاملین کے تصرفات ہیں۔ وہ مولوی صاحب نے توبہ کیا اور پھر مرید بھی ہوئے، داخل سلسلہ بھی ہوئے۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ سواریاں چلتی تھی، گھوڑے، اونٹ۔ ایک بار آپ آئے، رات کا وقت تھا، ایک علاقے میں مسجد میں اندر قیام کیا اور صحن مسجد میں گھوڑوں کو باندھ دیا۔ گاؤں میں بات مشہور ہوئی، ایک نیا مہمان آیا، فقیر ہے، لیکن انہوں نے گھوڑے مسجد کے پاس باندھ دی، صحن میں، مسجد کے صحن میں باندھ دی۔ جو مولوی حضرات تھے، طلبہ تھے، سب دوڑے دوڑے آئے، کہا کہ ایسا فقیر، ایسا مرد قلندر، اگر تم اللہ کے ولی ہو تو یہ مسجد کی بے حرمتی نہیں ہو جاتی کہ جانور باندھے؟ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے، تھوڑی دیر میں ایک گھوڑے نے سر ہلایا، اپنے ایک مرید سے کہا اپنے اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ اپنی پیشاب کی شکایت کر رہا ہے، اس کو پیشاب کروایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے نے سر ہلایا، مخدوم سمنا نے کہا اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ لید کرنا چاہتا ہے۔ جو شکایتیں ہوتی رہی، تھوڑی دیر تک ان گھوڑوں کو، اونٹوں کو باہر لے جایا جاتا تھا، ان کو فارغ کر کے لایا جاتا تھا۔ تمام علماء اور مولوی حضرات بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے۔ مخدوم سمنا نے فرمایا مسجد میں جانور کو اسی لیے نہیں لایا جانا چاہیے کہ وہ ناپاکی کریں گے، لیکن میرے گھوڑے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ پیشاب کرے گا نہ پخانہ کرے گا، انہیں جب ضرورت ہوگی یہ مجھے اشارہ کریں گے اور ان کا جہاں مقام ہوگا وہیں اپنی یہ غلاظت بھی کریں گے۔ تم دیکھ لو فجر تک ان میں سے ایک گھوڑا بھی لید نہیں ڈالے گا اور نہ ہی پیشاب کا ایک قطرہ ڈالے گا۔ اس کے باوجود پھر بھی جانوروں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے، لیکن ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی، ہم نے یہ عذر کی وجہ سے یہاں پر رکھا ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تصرف جانوروں پر بھی تھا، جانور بھی آپ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی۔ کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے، یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیجیے۔ جب وہ نماز پڑھانے لگیں یہ مردہ اٹھے گا، تالیاں بجائیں گے، سب مذاق اڑائیں گے، اللہ کے ولی کا مذاق۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو
میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا، آپ آئیے جنازہ پڑھائیے، ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا، جنازہ لایا، صفیں لگائی، آپ منع کرتے رہے، زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا، آپ نے تکبیر باندھی، چاروں تکبیریں دی، سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو۔ بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا مذاق، لیکن وہ اٹھائی نہیں۔ جب سب سلام پھیر دیے مخدوم سمنہ نے مخاطب کر کے کہا اے لوگو مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا، مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا۔ تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا۔ اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا، اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے، لے جاؤ دفن کرو، وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ لوگوں نے توبہ کیا۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزو اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا۔ میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے، اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں، اللہ اس پر لعنت کرے، جالیوں کے پاس کھڑا ہے۔ ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دعائی ہو یا رسول اللہ، فریاد ہو یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں۔ وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا، اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو، کیا رسول سے مانگتے ہو، یہ شرک ہے۔ کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگو۔ میرے عزیزو بات سچی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اے نادان، اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا، کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس متوع نے میرے سامنے حرکت کی تھی، کہا دیکھو میں ناچ رہا ہوں یہاں پر، اور اپنی پیٹھ جالیوں پر لگا لگا کر کے گھسنے لگا، پیر اچھل اچھل کر کے کرنے لگا، یہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ دیکھو میں اگر کچھ ہونا تھا تو میرے ساتھ ہو جاتا۔ ان حاجیوں نے کان پکڑ لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ میرے عزیزو کچھ لوگ میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا پوچھا بھی کہ حضرت یہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، عذاب آ جانا چاہیے۔ مجھے اس وقت ہمارے ایک بزرگ کی بات یاد آئی، میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب کیا تم سمجھتے پتھر آ جائیں، بارش آگ کی نازل ہو جائے، زمین پھٹ جائے، یہی اللہ کا عذاب ہے؟ کہا یہ دکھنے والے عذاب ہے، اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی عذاب ہے تو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کے بھی ایمان کی دولت ختم کرتا ہے، اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے، اللہ نے ایمان سلب کر لیا ہے، اس کا ختم ہو چکا ہے، یہ سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو جنہوں نے اولیاء کاملین سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ برا کر دیتا ہے۔ وہ اس دنیا کی نعمتوں سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھیں گے۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ لو۔ مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جنازے میں ہمیشہ کے لیے آدمی سو گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج جو اولیاء کے تصرفات اور ان کی کرامات کے منکر ہیں، قرآن ان کی کرامات کی گواہی دے رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں ایک امتی ایسا ہے کہ سبا بلقیس کا تخت ملک یمن سے فلسطین میں ایک لمحے میں نہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن ولیوں کی کرامت کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ آج کل کے لوگ جو اولیاء کاملین کے منکر ہیں یہ در حقیقت اللہ کے ولیوں کی دشمنی پال رہے ہیں۔ یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ تم جب اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اپنے دوستوں کی توہین کیسے گوارا فرمائے گا؟ وہ ضرور تم سے بدلہ لے گا انتقام، اور وہ منتقم حقیقی ہے۔ بہرحال مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میں کچھ آخری باتیں یہ بھی عرض کروں کہ
آپ جونپور جب تشریف لائے تو وہاں جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم اشرقی سلطان تھے، ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا۔ ان کی بارگاہ میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عزت کی، بڑا پرتپاک استقبال کیا، اور بادشاہ ابراہیم اشرقی بھی مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے، اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنائیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ارادت اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے حدود سلطنت سے باہر کہیں نہیں آرام کروں گا، جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں آرام تیری حدود سلطنت کے اندر ہی کروں گا۔ اور وہی ہوا۔ آج جو کچوچا شریف ہے وہ جونپور کی ریاست کے اندر آتا تھا۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، بسکھاری نام سنا ہوگا آپ نے، یا کچوچا شریف جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے دو قصبے وہاں مشہور ہیں، ایک بسکھاری ہے، یہ کچوچا شریف سے پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد کچوچا شریف ہے۔ کچوچا شریف اور بسکھاری یہ دونوں اس وقت اتر پردیش میں ہیں۔ فیض آباد ہوا کرتا تھا ضلع، آپ اس کو امبیڈکر نگر کیا گیا۔ ان کو ناموں کو بدلنے کی بڑی وہ پڑی ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ نام بدلنے تاریخ بدل جائے گی۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہے، پرندہ وہ کون سا پرندہ ہے میں اس کا نام بھول رہا ہوں، بگلا ہے یا کوئی بھی، جب شکاری قریب میں آتا ہے تو پروں میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اب میں چھپ گیا، اب مجھے شکاری نہیں دیکھ رہا ہے۔ خالی منہ چھپ جانے سے پورا وجود نہیں چھپتا، الہ آباد کو بدل دینے سے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ آپ جتنے بھی ناموں کی تبدیلی کا آج راگ الاپ رہے ہو، ابھی اتر پردیش میں پھر سنا کہ لکھنؤ میں کسی ایک میوزیم کا نام بدل دیا، علی نگر کو آریہ نگر کر دیا، مغل سرائے جو ایک اسٹیشن تھا دین دیال اپادھیائے، جتنے بھی نام تم تبدیل کرتے جاؤ، ٹھیک ہے، آج تمہارا وقت ہے، انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا۔ ہم ناموں کی تبدیلی کو اصل نہیں سمجھتے۔ اولیاء کاملین یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے گاؤں کے شہر کے نام نہیں بدلے، بلکہ زنگ آلود دلوں کو انہوں نے بدلا ہے، جس میں زنگ لگا ہوا تھا انہیں بدلا۔ اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، اولیاء کاملین کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب وہاں تشریف لائے، جو بسکھاری ہے اور کچوچا ہے، آج بھی یہ مشہور ہیں، دو قصبے ہیں، جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں، وہاں مخدوم ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسکھاری میں آرام فرما ہے، اور یہاں مخدوم اشرف سمنانی آرام فرما ہے۔ آپ مخدوم سمنا کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا، لوگوں نے پانی پیش کیا، پانی کھا رہا تھا، آپ نے صرف یہ فرمایا بس کھاری، یعنی یہ کھاری پانی ہے۔ آپ کی زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بس کھاری ہی ہو گیا، آج تک بس کھاری۔ آپ نے فرمایا بس کھاری، تھوڑا آپ آگے گزرے، آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے۔ کیا فرمایا؟ کچھ اچھا ہے۔ یہ کچھ اچھا ہی کچوچا شریف بن گیا ہے۔ کچوچا کا وجہ تسمیہ میں نے آج بیان کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچوچا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے۔ ہم جھگڑے اور فسادات والے ان نام نہاد تفرقہ باز لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں تمام مشائخ کا ادب و احترام سکھایا ہے۔ آج اگر کچھ لوگ اس طرح کی تقسیم کے قائل ہیں تو میں ان کی تردید کرتا ہوں۔ ایک طرف مخدوم سننا ہے اور اگر ایک طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں تو کبھی کمپیئر مت کرنا کہ یہ بزرگ کون ہے، یہ بزرگ کون ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے ان اولیاء کے مقام کو ناپنے کی، ان اولیاء کرام کے مقامات کو ناپنے کی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ مخدوم سمنا سے وابستہ ہر شہزادے کا ادب و احترام فرماتے تھے۔ حضرت محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے جب بھی درسگاہ پر رکھا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ مخدوم سمنا کے یہ آستانے سے وابستہ شہزادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا ادب سکھایا ہے، اور کچوچا شریف کے بزرگان دین جو
सादात किराम हैं, इन्होंने हमें कभी बरेली की नफरत नहीं डाली। सरकार कला मुख्तार अशरफ कचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदब फरमाया करते थे। बल्कि मुहद्दिस आजम कचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु के वालिद माजिद हैं। शेखुल इस्लाम के वालिद माजिद मुहद्दिस आजम कचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने खुद आला हज़रत की फाज़िलत में यूं फरमाया कि मैंने अपने ज़माने में वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी को देखा है, उनके कलम को अल्लाह ने गलतियों से महफूज कर लिया है। ये किसी और ने नहीं कहा कि छोचा शरीफ ने हमें यह सिखाया है। मेरे अजीजों, अगर कहीं नफरत आती है तो समझ लेना कि बीच में कोई शैतान दाखिल हो रहा है। हमने बरेली में कचौचा की मोहब्बत सीखी और कचौचा में जाकर बरेली की अजमत सीखी है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल पहले मैं कचौचा शरीफ के उर्स में भी हाजिर था, बरेली शरीफ के उर्स में भी हम हाजिर होते हैं। हमने देखा मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुक़द्दसा में कचौचा शरीफ में, वहाँ पर बरेली शरीफ के सज्जादा नशीन भी हाजिर हैं, नायब सज्जादा नशीन भी हैं, आला हज़रत के खानका के शहजादे यहाँ पर आए हुए हैं। और जब बरेली शरीफ के कुल शरीफ में देखा तो कचौचा के सादात भी यहाँ पर हैं। फिर हमने सोचा फिर आखिर ये जो माहौल में जो चंद लोग दिखते ये कौन है, तो पता चला कि ये बीजेपी और कांग्रेस के वोट लेने वाले लोग हैं। इनका मशाइख से कोई ताल्लुक नहीं, ऊपर सब मामला सही हैं, यहाँ ये टुकड़ों पे पलने वाले लोगों के मामलात हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, इन मामलात में हमेशा हमेशा अलर्ट रहो। इसलिए कि आप देखते हैं ये जय 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 करते बीजेपी के झंडे लिए, जय 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 करते कांग्रेस के झंडे लिए। यहाँ जाकर के देखा तो ऐसा लगा कि ये मोदी को पता नहीं कहां से कहां नीचे उतार देगा। फिर उसी शख्स को यहाँ देखा तो ऐसा लगा कि कांग्रेस को पता नहीं कहां से कहां उतारेगा। ये दोनों तरफ का आदमी है और दोनों तरफ भी भजाता है। इसी तरह सलासिल में भी कुछ लोग दाखिल होते हैं, इधर भी और उधर भी, और दोनों के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए कभी उनकी मुखालिफत यहाँ आकर के करते हैं, कभी इनकी मुखालिफत वहां जाकर के करते हैं। अल्लाह का बड़ा इनाम और इकराम है हमारे उन मशाइख पर जिन्होंने हमें दरमियानी रास्ता अता फरमाया है। हमारे लिए ताजुल शरिया भी है और शेखुल इस्लाम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरमियानी उम्मत है, अहले सुन्नत व जमात है, और हम मशाइख का अदब एहतराम भी जाते हैं। कुछ अच्छा जिसको मखदूम सिन्नानी ने फरमाया वो आज क्या हो गया कि छोचा शरीफ। अब वो कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस जगह पर आराम फरमाए। अब ये दो बातें मेरे मिजाज की है, मैं आपको बताऊंगा। बनारस तशरीफ ले गए, बनारस तशरीफ ले गए तो वहाँ एक योगी थे, जोगी थे। ये वक्त के फिरौन के खिलाफ अगर मैं दो चंद जुमले कहूँगा ना, मुझे मेरे फेम की जरूरत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे हबीब पाक की हदीसों से ही जो नियामत अता की काफी है। मुझे मेरे मौला की तरफ से जो मिली इज्जत वो काफी है। लेकिन बनारस में कुछ जोगी थे, मखदूम सिन्ना का उन्होंने जबरदस्त बाइकाट का ऐलान किया, यहाँ आने नहीं देंगे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह को रोकने की कोशिश की, आप पहुंच गए, वहाँ के इलाके में जितने थे सब आए। तो कुछ योगी आए, कुछ जोगी आए, उन्होंने कहा कि तुम अपना एक नया वो लेकर के आए हो, हमारे यहाँ एक खलबली मच जाएगी, फला होगा, तुम्हारा तरीका सही नहीं। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा ही तरीका बताओ क्या है। काम तपस्या करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम आत्मा की शक्ति हासिल करते हैं, हम जो है भगवान से करीब होने के बहुत सारे तरीके जानते हैं। कहा चलो मुझे भी ले चलो तुम्हारे यहाँ, मुझे भी ले चलो, जहाँ तुम जिनकी इबादत करते हो मैं भी देखूंगा। वो आए, मखदूम सिन्ना के मुरीदीन घबराए कि मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुत कदे में जा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े बुतों को रखकर इन जोगियों ने अपनी इबादतों के, अपने तपस्या के कई साल गुजार दिए थे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा कितने सालों से कर रहे हो? कहा फला पंडित जी को 25 साल, इनको 12 साल, इनको 13 साल, फला फला योग गुरु हैं या तपस्या के आला मकाम पर पहुंचे हुए हैं। खैर ठीक है, ये तुम्हारा तरीका है, बहुत शक्ति हासिल की,
मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, मेरा तरीका ये है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, ये जिन पत्थरों की तुम इबादत कर रहे हो, तुम इसकी हर बात मानते हो? उन्होंने कहा हाँ, भगवान का अवतार है ये भगवान का अवतार है, हम इनकी ना माने तो फिर क्या तुम्हारी माने? तो मखदूम सिन्ना ने फरमाया उनकी तरफ इशारा करके जिनके यहाँ ये सजदे करते थे, ऐ बुतो तो फिर बोलो इन्हें। उन बुतों में से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पत्थर से जब आवाज सुनी, ये मखदूम सिन्ना की करामत मशहूर है, उनके हवास बाख्ता हो गए। सालों से हम यहाँ पर जोक कर रहे थे, कभी पत्थर को चलते फिरते बोलते सुनते नहीं देखा। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, जिसकी तुम इबादत कर रहे हो ये दर हकीकत खुदा नहीं, ये ऐलान करके बताएगा कि असल खुदा कौन है, जिसको अल्लाह ने पैदा किया, जिस खालिक ने इसे भी पैदा किया। जैसी पत्थर से आवाज आई, उन योगियों ने भी इस्लाम कबूल किया। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह के इस करामत के वो कायल हुए। अल्लाह करीम ने आपके जरिए से उस जमाने के 5000 लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। तकरीबन आपकी जिंदगी पाक में, मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी पाक में जो रिवायात हैं, 1,10,000 के करीब लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए हैं। आखिरी वक्त आया था, आखिरी वक्त जब मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह का आपका चोचा शरीफ पहुंचे, और जहां ये आपकी खानकाह है आज, जहां मज़ार मुबारक है, मीर शरीफ पानी का एक छोटा सा तालाब है, औलिया कामिलीन की एक जमात को ले जाकर आप मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह उस तालाब को कशाई यानी खुदाई हो रही थी। और रिवायात में ये मिलता है कि हर कुदाल पर ये औलिया इकराम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते और कुदाल मारते, और उसके बाद वो पानी निकला जिसको आज नीर शरीफ कहते हैं। हजारों लाखों लोग उस पानी से आज भी शिफा हासिल करते हैं। दूसरी मशहूर रिवायत ये भी है कि उस नीर शरीफ में जमजम शरीफ ला करके भरा गया था, और उसका पानी आज तक देखने में मैला कचेला गदेला दिखता है, लेकिन आज तक ये मशहूर है। 808 हिजरी से 1442 हिजरी आज होने को आ रही है। इतने अरसे में हजारों लाखों लोग जिनको आसेब और जिन्नात परेशान करते हैं, वो कचोचा शरीफ में हाजिर होते हैं, नीर शरीफ का पानी लेते हैं और सही सलामत अपने घरों पर वापस लौटते हैं। जिनको जिन्नात परेशान करते हैं वो मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में मुकदमा करते हैं। यहाँ जाहिर सी बात है, मेरे घर पर किसी ने कब्जा किया, मेरी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प लिया, तो कोर्ट कचहरी में हम केस करेंगे, लेकिन जिन्नात अगर कुछ करें तो कहाँ जाएं? ये कोर्ट वाले भी भाग जाएंगे। जिन्नात कौन छुड़ाएगा? ये अलग दुनिया है इनकी, ये अलग ताकत है। इसीलिए जिन्नात का भी जहाँ फैसला होता है वो कचोचा मुकद्दसा मखदूम सिन्ना की बारगाह है। बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता लिखा है। वहां जब आप पहुंचे तो वहां पर भी एक हाल यही था। लोगों ने कहा कि हुजूर यहाँ पर भी एक योगी हैं, वो भी योग कर रहे हैं और 500 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वो उठने को तैयार नहीं। मखदूम सिन्ना ने फरमाया उनसे कहो अब ये हमारा इलाका है, उनसे कहो अब ये मेरे आराम की जगह है। उसके बाद जब लोगों ने कहा तो वो आसानी से उठने को उन्होंने मना किया, कहा कि नहीं चलो अपनी अपनी ताकत आजमा लेते हैं, जिसकी ताकत गालिब आएगी वो बैठेगा यहाँ पर। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया ना, मैं उसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि हुजूर वो आपको चैलेंज कर रहा है। कहा मेरे दरबार में मेरा एक शागिर्द है, हजरत बहाउद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह तआला गालिबन इन्हीं का नाम आपने फरमाया। कहा कि जाओ उससे बात करो। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ा पंडित है, जादूगर है, जादू दिखाता है। कहा तुम जाओ मेरे नाम से जाओ। हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर के उतरे। उस योगी ने चूंटियों की फौज बना करके भेजी। चूंटियां, जहां देखो चूंटियां। ये पहली मर्तबा मुरीद उतरे हैं मैदान में मखदूम सिन्ना के। आपने कहा ऐ अशरफ जमाना जमाने मदद नुमा, ये मशहूर है, जमाने के अशरफ मेरी मदद। इतना कह करके आपने फूंक मारा तो जमीन पर कोई चूंटी भी नहीं, कीड़ा भी नहीं, कुछ भी। फिर योगी जी ने अपने जादू से शेर बना करके दिखाए।
جہاں دیکھو شعر گراتے ہوئے آئے. اب چونکہ سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مرید صادق کا قلب بہت مضبوط ہو چکا تھا. آپ نے صرف اپنے پیر مغاں سیدی اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا اور پھر اس سے کہا یوگی جی ڈپلیکیٹ شعروں سے اصلی شعر کا مقابلہ کیسے؟ یہ بناوٹی شعر ہے. جادو نظر بندی کو کہتے ہیں، حقیقت میں ہوتا نہیں، یہ 3D امیج ہے جو آج بھی ہو رہی ہے. جادوگری سے تم دکھا رہے ہو اور ایک طرف مقابلہ اصلی شعر سے کر رہے ہو. آپ نے صرف اپنا چہرہ صرف کھولا، دیکھا تو دور دراز تک کوئی شعر نہیں، سب کے سب غائب ہے. یوگی جی نے مان لیا کہ اب میرا جادو ناکام ہے. اتنے سالوں کی جو تپسیا ہے وہ ان فقیروں کے سامنے نہیں چلے گی. سیدھے آئے، کہا کہ تو کس کا آدمی ہے؟ کہا چل میں تو ایک شاگرد ہوں، اصل کے پاس لے جاتا ہوں. وہ یوگی جی آئے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں. جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہا آپ جس طاقت کو حاصل کیے ہیں کیا وہ طاقت مجھے مل سکتی ہے؟ میں برسوں سے تپسیا کر رہا ہوں. مخدوم سمنا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پڑھا اور دوسری ہی لمحے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولایت کا تاج اسے عطا فرمایا، اپنے مریدین میں داخل کیا. اور جو وہ طلب لے کر کے آیا کہ برسوں سے تپسیا کر کے جو طاقت نہیں ملی، مخدوم سمنا کے ہاتھ میں بیعت سے وہ طاقت مل گئی. یہ مخدوم سمنا ہیں. اے میرے عزیزو، سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے میں جتنی بھی کروں وہ کم ہیں. ان سے ایک خلق کثیر کو نفع ہوا ہے. ان کی زندگی کتنی چیزوں کا سنگم ہے. سمنان سے نکلے تھے، بچپن سے میں نے آپ کے واقعات سنائے. جب آپ کی عمر مبارک 97 سال کی ہوئی، یعنی 97 سال کی، تب کے چھوچا شریف میں آپ نے ذکر و اذکار کرنا شروع کیا. اپنے سامنے ہی آپ نے اپنی قبر بنوائی. قبر میں اتر کر کے آپ نے ایک کتاب پوری لکھی جس کو رسالہ قبریہ کہتے ہیں. وہ اپنے مریدین کو تلقین کی، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، اور سب سے کہا میرے بعد اسی پر تم سب کو گامزن رہنا ہے، اسی پر پابند رہنا ہے. آپ کے تقریباً 40 خلفاء ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوئے. آپ کے سب سے بڑے خلیفہ، سب سے اول خلیفہ اور جانشین سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو آپ کے مزار مبارک کے بغل میں ہی آج کے چوچا شریف میں آرام فرما ہے. سیدنا عبد الرزاق نور العین کی ہی اولاد مخدوم سمنا کی اولاد کہلائی. مخدوم سمنا نے شادی نہیں فرمائی تھی، آپ نے اپنے بھانجے عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا. جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے چلی، مخدوم سمنا کی نسل آپ کے بھانجے حضرت عبد الرزاق نور العین سے چلی. انہی کا یہ سلسلہ چلتے چلتے اس سلسلہ اشرفیہ میں وقت کے اقطاب، ابدال، اوتاب، نجبا، شرفا پیدا ہوئے. اپنے وقت کے عظیم المرتبت اس بزرگ کا نام میں تمہیں ذکر کروں جن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ادب سے نام لیا. اشرفی میاں علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہا جاتا ہے، وہ سلسلہ اشرفیہ کے اعلیٰ حضرت ہیں. یہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، یعنی سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، انہی کی اولاد میں سے سلسلہ چلا. مختار اشرف سرکار کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس سلسلہ اشرفیہ میں آج بھی کثیر علماء موجود ہیں. سادات جس طرح مارارہ مطہرہ میں علم اور شریعت اور طریقت کا سنگم آپ کو وہاں نظر آتا ہے، اسی طرح کچوچا شریف کی ایک خصوصیت ہے کہ اس خانقاہ میں آپ دیکھیں گے علم شریعت بھی ہے اور علم طریقت بھی ہے. آپ یہاں پہنچیں گے تو خالص ڈھونگی صوفیوں کو نہیں دیکھیں گے. الحمدللہ آپ سلسلہ اشرفیہ کی گدی سنبھالنے والے آج بھی موجود اس عظیم المرتبت شیخ الاسلام کے پاس جائیں جنہوں نے تفسیر اشرفی کے جوہر نچھاور کیے ہیں، قرآن عظیم کی مضبوط اور بہترین محکم تفسیر بیان کی ہے اور جامع معقولات و منقولات ہیں. میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن اللہ ان کی قبر پاک پر رحم فرمائے، میرے والد گرامی سیدنا شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے زمانے طالب علمی کے عینی شاہد ہیں. اس زمانے سے جانتے ہیں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت بھی اپنی جماعت کے
मुमताज उलमा में थे, सबसे अव्वल पोजीशन के थे। इसी तरह खानका में आज भी इल्म है। वहाँ के शहजादों को हमने देखा है, जामिया अज़हर मिस्र तक पहुंचे हैं, बगदाद तक पहुंचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये किछोचा शरीफ की जो खानका है आज भी शरीयत और तरीकत दोनों का संगम है। मेरी दुआएं हैं मौला इन सादात का साया हमेशा कायम दायम रखे। और सिलसिला अशरफिया के कायद मिल्लत हज़रत सैयद महमूद अशरफ साहब, मेरे गहरे उनसे ताल्लुकात हैं। कायद मिल्लत मुंबई तशरीफ लाते हैं, बड़ी मेहरबानियां, बड़ी इनायतें, बड़ी लुत्फ़अंदोज़ियां फरमाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने ये तारीख मखदूम सिमना की इसलिए जिक्र की कि हिंदुस्तान में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह सूफिया कामिलीन ने सुल्तान गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तबलीग दीन फरमाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाई, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाई, हजरत मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, आला हज़रत ने फरमाई और दीगर औलिया कामिलीन ने। इसी तरह मखदूम किछोछा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तबलीग इस्लाम का। तकरीबन 75 साल मखदूम सुन्ना ने हिंदुस्तान को अता किए हैं। 75 साल वापस कभी सुल्तानियत के मर्तबे को और उस कुर्सी को नहीं हासिल करने की ख्वाहिश की जो सुन्नान में आप तर्क करके आए थे। 100 साल की उम्र पाक आई जब आप अपनी खानकाह में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमेशा के लिए वो तशरीफ ले गए, लेकिन आज भी उनका मरकद अतहर लाखों ज़ायरीन के लिए मरजे खलाइक है। वहाँ से लोगों की तमन्नाएं पूरी होती हैं। अल्लाह ताला उनके वसीले से दुआएं कबूल करता है। आओ मेरे अजीजों, मैं वही बात फिर से कहता हूँ जो उन्हीं के खानदान से वाबस्ता, उन्हीं के शहजादों में से एक शहजादे सईद मुहद्दिस आज़म मोहम्मद मियाँ कछोचवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यूं उनके दरबार में अर्ज किया था, जिसको आज अशरफी तराना भी कहा जाता है। सरवरा शाहा करीमा अशरफा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए माँ। यानी तमाम अलकाब के साथ मखदूम सिन्ना की बारगाह में दस्तगीरी के लिए हाथ उठाए हैं और कहते हैं हुर्मते रूहे पैगंबर, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले सदके से ऐ मखदूम सिन्ना सिर्फ एक नजर हम गरीबों की तरफ फरमा दें। और आपको जाते जाते जो बच्चे होंगे उनको एक वजीफा भी देकर के जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर इम्तिहान में इसको पढ़ता था और मेरी कामयाबी का ये ज़ामिन वजीफा भी रहा है। मैं जब भी चाहे यहाँ से लेकर हिंदुस्तान से जामिया अज़हर मिस्र तक जब जब मेरे पास इम्तिहान का पर्चा आया है उस वक्त तक मैं कलम नहीं चलाता था जब तक ये वजीफा, ये सिलसिले अशरफिया के बड़े बुजुर्ग का दिया हुआ वजीफा था, उसको जब तक मैं जिक्र नहीं करता तब तक मैं लिखता नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे कामयाबी भी बहुत मिलती है। फारसी का यह ऐ पीर जहांगीर मखदूम न रवद अज दरद कसे महरूम, बहरे औलादे फैज ए अशरफ हाकिमे वक्त रा बकुल महकूम, जिसका माना फारसी में ये होता है ऐ पीर जहांगीर मखदूम, ये सब तो अलकाब है। ऐ मुर्शिद पूरी दुनिया के आका, ऐ खादिमों के आका मखदूम, न रवद अज दरद कैसे महरूम, तुम्हारे दरबार से आज तक कोई महरूम नहीं लौटा। बहरे औलाद फैज अशरफ, ऐ अशरफ जमाना आपकी औलाद का वास्ता देता हूँ। हाकिम वक्त रा बकुल महकूम, ऐ मखदूम सुन्ना जो वक्त का हाकिम है उसे गुलाम बना दीजिए। जब हम ये दुआ करते हैं अच्छे अच्छों के पसीने भी छूटते हैं। अल्लाह ताला हमें गैब से ये कुव्वत अता करता है। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ है ऐ मौला हाकिम वक्त रा बकुल महकूम, हाकिम वक्त रा बकुल महकूम।